شہرباز نے اچانک جیپ روک کر کہا، کلمہ پڑھو یارا، ہم گلیشیئر پر سے گزرنے لگے ہیں۔ میں نے جیپ سے اترنے کی کوشش کی، لیکن اس خیال سے چپکا بیٹھا رہا کہ ساتھی بزدل کہیں گے۔ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے انسان کو بڑے رنگ بدلنے پڑتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور آخری رنگ وہ ہے جب آدمی خوف کے مارے مستقل طور پر بہادر بن جاتا ہے اور بہادری کے کارنامے سر انجام دے کر اس جہان سے چلا جاتا ہے۔ جیپ گلیشیئر پر سے غاؤں غاؤں کرتی گزر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک طوفان سا اٹھا اور ہمارے کپڑے اڑنے لگے۔ میرے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر عماد نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا، شاہ جی، یہ گلیشیئر نہیں ہے، یہ تو برف کے تودے ہیں جو پھسل کر سڑک پہ آ گئے ہیں۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اونچے پہاڑوں پر سفید برف جمی ہوئی تھی اور دور دور زندگی کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ عماد کہنے لگا، گلیشیئر کا علاقہ بڑا سخت ہوتا ہے، برف پگھل جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن گلیشیئر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک گلیشیئر دن میں 6 انچ سے 1 فٹ تک پھسلتا ہے۔ میں کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن یہ سائنٹیفک حقیقت ہے۔ جب تک برف کے 2 وسیع و عریض تودے نہ ملیں، برف کی تحلیل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جب یہ 2 مل جائیں تو ان میں ابدیت آ جاتی ہے۔ پاکستان کا سیاچن گلیشیئر کوئی 54 میل لمبا ہے۔ اسی طرح ہسپارا اور بیافو کے گلیشیئرز ہیں جن کی عمروں کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ شاید انہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال گزر چکے ہوں۔ یہ گلیشیئرز ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے لیٹے ہیں۔ ہزارہ آدمی یہاں سے نروان حاصل کر چکے ہیں۔ عمر بولا، یار مفتی، میں نہیں کہتا تھا پہاڑ عظیم ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، محب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں؟ تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے؟ شہرباز ہماری گفتگو سے کٹ کر جیپ چلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ اس کے ساتھ جو محبت اور یگانگت سفر کے شروع میں پیدا ہوئی تھی اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری منزل قریب آ رہی تھی، اور منزل قریب آ جانے پر مسافر ایک دوسرے سے اور ساربان سے دور ہونے لگتے ہیں۔ منزل بھی کیا محبوب ہے، جب قریب آ جاتی ہے تو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے رقیب بن جاتے ہیں۔ میں نے رقیبوں کو محبت کی آگ میں جلتے اور بھسم ہوتے دیکھا ہے، پھر ان کی راکھ کو کئی کئی دن، کئی کئی مہینے ویرانوں میں اڑتے دیکھا ہے۔ ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو محبت کی آگ میں سلگتے رہتے ہیں، جن پر وقت گزرنے کے ساتھ ہلکی سی راکھ کی تہ چڑھ جاتی ہے، پھر دور پار سے ہوا کا کوئی جھونکا گزرتا ہے تو ان کی راکھ جھڑ جاتی ہے اور انگارے دہکنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو چپ چاپ محبت کے سمندر میں اتر گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھتے ہیں، دریا روک کر ڈیم بناتے ہیں، ٹینک چلاتے ہیں، اور محبت کی ایک بند ڈبیا ہر وقت اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کوئی مسافر ہو یا سیاح، کوہ پیما ہو یا دشت نورد، آپ کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ قاہرہ ایئرپورٹ پر جو اطالوی پروفیسر اپنا بریف کیس گود میں ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹوکیو یونیورسٹی میں سیاسیات میں لیکچر دینے جا رہا تھا۔ اس کے عمر رسیدہ دل پر اس چھریرے بدن کی لڑکی کا بوجھ تھا جو حال ہی میں تھیسس اس کی نگرانی میں مکمل کر کے فارغ ہوئی تھی، جس کا منگیتر اسے ہر روز یونیورسٹی لینے آتا تھا، اور وہ اسکوٹر پر اس کے شانے سے گال لگا کر بیٹھتی تھی۔ ان دونوں کے روانہ ہونے سے پہلے پروفیسر ہمیشہ اپنی کھڑکی پر پردہ کھینچ دیا کرتا تھا۔ دراصل محبت کے لیے ایک خاص فضا، ایک خاص علاقے، ایک مخصوص ایکولوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے 2 دلوں کے ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خاص پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس منظر بھی نہیں، ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ آپ نے سبزی منڈی دیکھی ہوگی، ریڑے اور ٹرک بھر بھر کے سبزی آتی ہے اور کھلے صحن میں انبار لگ جاتے ہیں۔ تاجر، آڑتی، کسان، کنجڑے ان انباروں کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ سہ پہر تک یہ انبار نہیں رہتے۔ سارے صحن میں گوبھی کے بڑے بڑے پتے، موٹے موٹے ڈنٹھل، ساگ اور پیاز کے چھلکے رہ جاتے ہیں۔
پھر یہاں گائیں، بکریاں، مرغیاں آ جاتی ہیں۔ پتے سمٹنے لگتے ہیں، ڈنٹھل ختم ہونے لگتے ہیں، بیج چگے جاتے ہیں، لیکن باسی اور تازہ سبزے کی خوشبو باقی رہ جاتی ہے۔ یہی حال ہیرا منڈی کا ہے۔ یہاں بھی باسی اور تازہ محبت کی بو باقی رہتی ہے۔ ان کوٹھوں پر چونکہ محبت کا کاروبار ہوتا ہے، اس لیے یہاں آنے والا ہر شخص محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی بند ڈبیا ساتھ لائے یا اس جگہ کا ڈنٹھل منہ میں ڈالے، اسے یا تو ڈبیا کھولنی ہوتی ہے یا ڈنٹھل چکنا ہوتا ہے۔ ان گندے گندے کمروں میں موٹے موٹے گدوں، میلے کچیلے قالینوں اور دیواروں پہ لگے آئینوں پر محبت کی تہیں جمی ہوتی ہیں۔ میں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے سلسلے میں پہلی بار گیا تو تنگ و تاریک چوبارے کی کھڑکی سے ذرا پرے ہٹ کر قالین کے کونے پر بیٹھ گیا۔ بڑی بھی آئیں اور اپنے مخصوص لہجے میں بولیں، ہائے شاہ جی، آپ ادھر بیٹھیں کرسی پر۔ میں نے مہاتما بدھ کی طرح ہلکا سے ہاتھ اٹھا کر کہا، جی میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اپنے آنے کی غرض بیان کی اور ہم پروگرام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد اندر سے بھرے بھرے بدن کی ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کوکا کولا کی آدھی پی ہوئی بوتل تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، ایک تکیہ اٹھایا اور میرے پاس آ کر بولی، یہ لے لیں۔ میں نے چپ چاپ تکیہ لے کر زانوں تلے دبا لیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لڑکیاں گھوم گئیں جنہوں نے میری زندگی میں اپنے اپنے مقام پر مجھے تکیے دیے تھے۔ عورت کی محبت کا سب سے بڑا اظہار مرد کو تکیہ دینا ہے۔ وہ کیسے ہی آرام سے کیوں نہ بیٹھا ہو، عورت اسے سہارا ضرور دے گی، چاہے وہ سہارا کتنا ہی وقتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عورت کیسی ہی کاروباری کیوں نہ ہو، چاہے وہ قیام کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، طوائف ہو یا ایئر ہوسٹس، تکیہ ضرور پیش کرے گی۔ میں جتنی دیر ہیرا منڈی میں رہا، میرے ذہن میں محبتوں کی یادیں ابھرتی رہیں، اپنی محبتیں، دوستوں کی محبتیں، قصے کہانیوں کی محبتیں۔ جب میں چوبارے سے اترا تو میری نظر چھت پر پڑی۔ بدبودار ڈیوڑی کی چھت سے پرندوں کے پروں کا دبیز گدا چمٹا ہوا تھا جس میں جا بجا گول سوراخ تھے۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک موٹا سا آدمی سارنگی لیے سیڑھیوں سے اترا، مجھے دیکھتے ہی دعائیں دینے لگا، سائیں بادشاہ بھاگ لگے رین۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ چھت پر کیا ہے؟ یہ ابا بیلوں کے گھونسلے ہیں بادشاہ۔ ابا بیلوں کے گھونسلے یہاں؟ جی بادشاہ، یہ قسمت والا گھر ہے۔ 2 سال سے ابا بیل ادھر رہتے ہیں، بڑے انڈے بچے دیتے ہیں، بڑے سریلے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے ایسے گھونسلے کبھی نہیں دیکھے، بڑے عجیب ہیں۔ بادشاہ یہ پرندوں کے پر جمع کرتے ہیں، پھر کسی سریلے مکان کی چھت میں اپنے لعاب سے ان پروں کو چمیٹتے ہیں چاروں طرف سے، اور ایک کونے میں سوراخ چھوڑ دیتے ہیں داخل ہونے کے لیے، پھر اس کے اندر رہتے ہیں پروں کی تھیلی میں، یہیں انڈے بچے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کمال کے کاریگر ہیں۔ کاریگر میرے بادشاہ، یہ بڑے سریلے ہیں، ابا بیل کو میرے سوہنے نبی حضرت داؤد کی دعا ہے۔ یہ سر میں اڑتے ہیں اور جہاں پورے سر لگتے ہوں وہاں گھونسلے بناتے ہیں۔ اس گھر پر خدا کی بڑی رحمتیں ہیں۔ دونوں بیویاں ایسے سر میں گاتی ہیں کہ جگنو روشنی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جل بجھ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں کسی اور گھر میں ان کے گھونسلے نہیں ہیں؟ ہیں بادشاہ، بی بی ممتاز کے گھر میں ہیں، بس اور کہیں نہیں۔ اور کہیں کیوں نہیں؟ اور کہیں سر ہو میرے بادشاہ تو ابابیل گھر بنائے نا۔ ٹکدھم والے کوٹوں پر ابابیلوں کا کیا کام؟ آج سے 2 سال پہلے بی بی بختاور کی ڈیوڑی میں بڑے گھونسلے تھے، پر اب نہیں رہے۔ بختاور بی بی نے 2 نئے روشندان کھلوائے تھے ان کے آنے جانے کے لیے۔ بڑے خوش تھے جانور اس گھر میں۔ تینوں بیبیاں بڑے سر میں تھیں۔ 2 کو ذات پاک نے وہ گلے دیے تھے کہ بڑے بڑے پیچیدہ راگ ان کے گلے سے نکل کر پاؤں پڑ جاتے تھے، اور تیسری کو مولا کی ذات نے ایسے پیر دیے تھے کہ دھمک نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے کا فرش ابابیل کے گھونسلے کی چھت تھی۔ وہ ایسے سر اور بیٹ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ اب وہ گھونسلے نہیں رہے۔
ہاں بادشاہ، بڑی نے ملتان کے ایک رئیس سے نکاح کر لیا، درمیانی نے نیلا تھوتا کھا کر خودکشی کر لی، تیسری فلموں میں چلی گئی، اب وہ اس گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، تو یہ ابابیل آپ کی راجدھانی میں ہی گھونسلے بناتے ہیں اور کہیں نہیں؟ وہ کان کو چھو کر ادب سے بولا، نہ نہ نہ، مسجدوں میں بھی گھونسلے بناتے ہیں، لیکن ان مسجدوں میں جہاں کوئی سریلا مؤذن ہو، حضرت بلال جیسا، جہاں ٹین کنستر کھڑکتے ہوں، وہاں نہیں بناتے۔ دراصل تعلق خاطر اور محبت کے لیے ایک خاص ماحول، ایک خاص فضا اور خاص نوعیت کے پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے کوئی لفظ نہیں بنا۔ پہاڑوں پر یہی کیفیت ہوتی ہے، یہاں آ کر انسان محبت میں شرابور ہو جاتا ہے۔ شیر باز نے کہا، صاحب، جب ہم یہ موڑ مڑیں گے تو آپ کو ناران کا یوتھ ہاسٹل نظر آئے گا، بڑے ہپی لوگ ٹھہرتے ہیں جی یہاں آ کر۔ مسعود نے پوچھا، ہپی کون؟ یہ جی انگریز لوگ، اپنا بستر مستر کمر پہ باندھ کر لاتے ہیں۔ لیکن کرتے کیا ہیں خان؟ خدا خبر کیا کرتے ہیں یارا جی، چرس مرس پیتے ہیں، ہلہ گلا کرتے ہیں۔ عمر بولا، بدماشی نہیں کرتے؟ پتہ نہیں جی، کرتے ہوں گے، بدماشی کرنے کو کون سا زیادہ ٹائم چاہیے۔ وہ دیکھو جی، وہ ٹین کی چھت نظر آ رہی ہے نا، وہی یوتھ ہاسٹل ہے۔ ہم سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا۔ اونچی پہاڑی کی گود میں پتھر کی دیواروں اور ٹین کی چھت والا یوتھ ہاسٹل ہپی لوگوں کے قیام کی بدنامی کی وجہ سے شرمندہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ آپ ادھر ٹھہریں گے صاحب یا ڈاک بنگلے میں؟ ہم چھیوں نے ایک ساتھ کہا، ڈاک بنگلے میں۔ کون سے والے ڈاک بنگلے میں صاحب؟ عماد بولا، فارسٹ ریسٹ ہاؤس، ہم نے پنڈی سے تار دے کر اس کا بندوبست کر لیا تھا۔ شیر باز نے کہا، تار گھر تو خراب ہے صاحب، ابھی ادھر تار نہیں آتا، چٹھی مٹھی آتا ہے۔ عماد نے اطمینان سے کہا، بس تو چٹھی پہنچ گئی ہوگی۔ یہ سارا انتظام عماد نے کیا تھا۔ محکمہ جنگلات کے ایک بڑے افسر نے، جو عماد کا دوست تھا، اسے یقین دلایا تھا کہ ہمارے جانے تک سارے انتظامات مکمل ہوں گے۔ چوکیدار کمرے کھول کر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا ہے، انتظار کرتے کرتے سو جانے والوں کو بھی اور مر جانے والوں کو بھی۔ میں نے مضطرب نگاہوں اور بے چین بدنوں کو، آہٹ پر لگے ہوئے کانوں کے زخموں کو دیکھا ہے۔ منتظر آدمی کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک وہ جو مقررہ جگہ پر انتظار کرتا ہے، دوسرا وہ جو جسد خاکی سے جدا ہو کر پذیرائی کے لیے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں دنوں، مہینوں، سالوں پر پھیل جاتی ہیں تو کبھی کبھی دوسرا وجود واپس ہی نہیں آتا، اور انتظار کرنے والے کا پہلا وجود اس خالی ڈبے کی طرح رہ جاتا ہے جسے لوگ خوبصورت سمجھ کر سینت کے رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے مطمئن اور شانت ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں بڑا چارم ہوتا ہے، انہیں اپنی باقی زندگی اسی چارم کے سہارے گزارنی پڑتی ہے۔ یہ چارم آپ کو صوفیہ میں نظر آئے گا، عمر قید کے لوگوں میں نظر آئے گا، اس چارم کی جھلک آپ کو عمر رسیدہ پروفیسر کی آنکھوں میں نظر آئے گی۔ میں ایک ایسے پرنس چارمنگ کو جانتا ہوں جسے 12 برس اپنی محبوبہ کے خط کا انتظار رہا۔ ہم ان کے ساتھ چائے خانے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بیرے نے زرد پتی کے پانوں والا لفافہ ہماری میز پہ رکھ دیا۔ ایک پان میں نے نکالا، دوسرا منیر نے، پھر 2 ہاتھ بیک وقت لفافے کی طرف بڑھے، ایک منظور کا اور دوسرا اسی چارمنگ پرسنالٹی کا جس سے ہم سب متاثر تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، لیجئے لیجئے، اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ منظور نے پان نکال کر پڑیا کھولی۔ پرنس چارمنگ نے پانوں والا لفافہ اٹھایا اور غور سے دیکھا، پھر میز پہ رکھ دیا۔ یہ لفافہ بی اے کے اس پرچے کا آدھا ورق تھا جو ان کی محبوبہ نے دیا تھا۔ اس کے کونے پر سرخ پینسل سے 10/10 کی تاریخ لکھی تھی۔ اس تحریر کی تلاش میں ان کا وجود بڑی دور نکل گیا تھا۔ انہوں نے بڑی شائستگی سے مسکرا کے کہا، آج کی بارش کچھ لمبی ہی ہو گئی۔ ہم سب نے ریسٹوران کے دروازے کی طرف نگاہیں موڑی۔ منظور نے خوش اخلاقی سے جواب دیا،
جی سر، کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی۔ جب زندہ آدمی کا اندر مر جاتا ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کے آنے لگتے ہیں۔ جب ہم ناران کے فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں پہنچے تو وہاں کوئی ہمارا منتظر نہ تھا۔ چوکیدار کو ڈھونڈا تو پتہ چلا وہ جمعہ پڑھنے گیا ہے۔ ہم نے سامان اتار کر برآمدے میں رکھا اور اخروٹ کے درختوں کا نظارہ کرنے لگے۔ مسعود، عمر اور عماد جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ مفتی، اعظمی اور میں سامان کی رکھوالی پر بیٹھ گئے۔ گلیشیئر کا ٹھنڈا پانی ریسٹ ہاؤس کے سامنے ترائی کی طرف بہہ رہا تھا۔ برآمدے کے کٹہرے پر سفید پینٹ ابھی اچھی طرح سوکھا نہ تھا۔ فرش سیلا تھا۔ ہم اپنے اپنے لپٹے ہوئے بستروں پر بیٹھ گئے۔ ناران پتھروں کا قصبہ ہے۔ سڑکوں پر پتھر، گلیوں میں پتھر، کھیتوں کی مینڈھوں پر پتھر، قبر کے تعویذوں پر پتھر، چھوٹے بڑے گول چپٹے پتھر ہی پتھر۔ آپ راستے پر اچھی طرح چل نہیں سکتے، کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، قدم جما کے کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی سے محبت بھری گفتگو نہیں کر سکتے، شعر نہیں کہہ سکتے، گنگنا نہیں سکتے، حتیٰ کہ پتھرا نہیں سکتے۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ چھڑی کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ میرا دایاں پاؤں ایک پتھر کے سرے پر تھا۔ پتھر کی ٹنڈ سیاہ اور چمکدار تھی اور دھوپ کی تمازت سے اس پر پسینہ سا آیا ہوا تھا۔ شدت جذبات سے اس پتھر کی رگیں پھیل گئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر اپنا پاؤں اس پر سے اٹھا لیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ پتھر میں حیات یا روح تو نہیں، لیکن تمام مخلوق، خواہ بولنے والی ہو یا خاموش، اپنے خالق کے بارے میں کہے گی کہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ جمادات کے دو پہلو ہیں۔ ایک رخ اپنے خالق کی طرف جس میں وہ اللہ سے واقف، اللہ کے مطیع اور عبادت گزار ہیں۔ دوسرا رخ مخلوق کی طرف جس میں نہ وہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ مگر لوگ چونکہ جمادات کے ایک ہی رخ سے واقف ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس پتھروں پر چل رہے ہیں۔ اگر انسانوں کو دوسرے رخ کا علم ہوتا تو ناممکن تھا کوئی شخص کبھی خدا کی نافرمانی یا حکم عدولی کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ احمد یمنی کے مزار پر زیتون کے درخت کے قریب بیٹھے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سارے پتھر، کیا چھوٹے کیا بڑے، سارے درخت اور ان کی ٹہنیاں اپنی زبان میں خدائے بزرگ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس تسبیح کے سننے سے قریب تھا میں ڈر کر بھاگ جاؤں اور کبھی ادھر کا قصد نہ کروں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے قریبی پتھر کی طرف غور سے کان لگائے تو مجھے چند مختلف آوازیں سنائی دیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ پتھر تو ایک ہے مگر آوازیں کئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آنکھیں کھول کر غور کیا تو معلوم ہوا وہ پتھر کئی پتھروں سے ترکیب پا کر ایک ہو گیا تھا اور اب ہر پتھر سے جدا جدا آواز آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ حیوانات کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب ایک بیل کسی دوسرے بیل سے ملتا ہے تو دن بھر میں اسے جو کچھ پیش آتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ آج میں نے فلاں فلاں گھاس کھائی، فلاں فلاں جگہ پانی پیا، فلاں فلاں جانور سے ملا، فلاں فلاں مجھے خیال آیا۔ اسی طرح دوسرا بیل بھی اس کو جواب دیتا ہے۔ دونوں اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے ہماری گفتگو میں الفاظ ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں حروف نہیں ہوتے، یا یوں سمجھیے کہ ان کے حروف کو ہم سے مخفی کر دیا گیا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک کلر بلائنڈ کو رنگ نظر نہیں آتے اور وہ ہر اس شخص سے جھگڑتا ہے جسے رنگ نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو الفاظ نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ جب تک کسی اجنبی کی زبان نہ آتی ہو اس کی خاموشی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں کھڑے تھے کہ سورج کی چمک ایک دم غائب ہو گئی اور سارے ناران کو بادلوں نے گھیر لیا۔ ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگیں تو ہم پتھروں والی پگڈنڈی سے بھاگ کر برآمدے میں آ بیٹھے۔ سامنے دو کوہستانی عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ اعظمی نے چھڑی کے مٹھ سے تھوڑی اٹھائے بغیر کہا، دیکھ مفتی، سالیوں نے عمر بھر ناران سے بڑا قصبہ نہ دیکھا ہوگا، لیکن دیکھ چل کس طرح رہی ہیں، کولے مٹکا مٹکا کر، کمر گھما گھما کر۔ میں نے بھی للچائی ہوئی نظروں سے ان عورتوں کو دیکھا۔
مفتی بولا، یار تم بے حد نالائق آدمی ہو، اس میں شہری یا پینٹو ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ فیشن یا سیکس کا کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو قدرت کے کھیل ہیں۔ عورت اپنی چھوٹی ٹانگوں کی وجہ سے چھوٹے قدم اٹھانے پر مجبور ہیں۔ عورت کی ران کی ہڈی ایک بڑے اور کھلے پیلوس کے ساتھ جڑی ہوئی اندر کی طرف مڑی ہوتی ہے۔ ہڈی کے جوڑ کی وجہ سے اسے ہر کولہ ہر قدم پر گھمانا پڑتا ہے تاکہ آسانی سے چل سکے۔ اگر وہ تم احمقوں کی طرح سیدھی طرح سے چلنے کی کوشش کرے تو اس کے گھٹنے آپس میں ہر قدم پر ٹکرانے لگیں اور وہ ہر مرتبہ منہ کے بل گر جائے۔ عمر کو اور مجھے، ہم دونوں کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے اس طرح سے نہیں چل رہی تھی۔ دنیائے ادب کے وہ سارے ٹکڑے اور سارے شعر اپنی آب و تاب کھونے لگے جن میں کولے مٹکاتی عورتوں کا چسکے دار ذکر تھا۔